السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ احادیث الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور مضمون تو ایک ہی ہوتا ہے۔ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ، او لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں ہے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ غیبت پہ انشاءاللہ ہم مستقل الگ سے نشست کریں گے۔ غیبت کے بارے میں بڑی مسکنسیپشنز ہیں۔ حکمرانوں پر تنقید ہو، کسی کی بات کو خیرخواہی کی وجہ سے آپ آگے نقل کر رہے ہوں کہ بھائی فلاں کی اصلاح ہونی چاہیے، آپ اس کے باپ کو بتا دیتے ہیں، اس کے استاد کو بتا دیتے ہیں، لوگ اس کو بھی غیبت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ غیبت پہ ہم مستقل نشست کریں گے، یہاں اتنی ہی بات کافی ہے کہ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہیں کرنی کہ خواہ مخواہ ایک شخص کی بات بدنیتی کے ساتھ آپ آگے ذکر کر رہے ہیں، جو وہ سنے تو اسے برا لگے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ ایک اپنے بھائی کی بات کو، اپنے مسلمان کی بات کو، ایک انسان کی بات کو ویسے ہی آگے ذکر کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی آپ کی نیک نیتی نہیں ہوتی، کوئی نیک نیتی اس میں نہیں ہوتی ذکر کرنے میں۔ اور جب وہ سنتا ہے کہ بھائی یہ میری بات، میرا عیب، میری پوشیدہ بات، یا میری کوئی کمزوری، کوئی بائی نیچر کمزوری بھی ہو، جیسے ایک بندہ بیوقوف ہے، آپ نے آگے کہہ دیا جی وہ فلاں تو بڑا بیوقوف ہے، یا بیچارہ وہ لنگڑا، آپ نے اس کی لنگڑی چال چلنی شروع کر دی، یہ بھی غیبت ہے۔ کہا اے وہ لوگوں جو ایمان دل سے، کیا کہتے ہیں، زبان سے ایمان لائے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، لا تغتابوا المسلمین۔ اور دوسری بات، ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی پوشیدہ جو باتیں ہیں، کوئی راز کی بات ہو گئی، کوئی عیب کی بات ہو گئی، ان کے پیچھے مت پڑو، پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ یعنی آپ نے اپنے ذہن میں ایک بنا لیا کہ اس کے اندر ایک عیب ہے، میں اس کے پیچھے پڑھوں جو اس نے پوشیدہ کر رکھا ہے، یا ویسے ہی کوئی پوشیدہ بات ہے، قابل شرم بات ہے، تم پیچھے پڑھو۔ خبردار، مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے، ان کی پوشیدہ حالات کی کھوج لگانا، کھوجی بن جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا تتبعوا عوراتہم، وہ ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ بھائی حکومت کو پتہ چل گیا فلاں شخص دہشت گردی کر رہا ہے، شرپسند ہے، گھر میں شراب کی بھٹی کھولی ہوئی ہے، وہ تو پھر اس کی ریکی ہوگی، جائز ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو، خریدنے کی کوشش نہ کرو خواہ مخواہ۔ اور آگے جو سزا ہے وہ ذرا سنیے، اصل بات سننے والی ہے۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، تو پوشیدہ پڑھنے جو پیچھے پڑ جاتا ہے تو پیچھے پڑنے والے کے پیچھے اللہ پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے خریدنے کے لیے، تو پیچھے پڑنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس کی پوشیدہ بات کے پیچھے اللہ پڑ جائے، سمجھائیے، تو یفضح، اللہ تعالیٰ پھر اس کو رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، ولو فی جوف بیتی، اگرچہ وہ اپنے گھر کے بیچ و بیچ کیوں نہ ہو، بڑے پرامن طریقے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی عادت ہے وہ مسلمانوں کی پوشیدہ حالات کو خریدتا رہتا ہے، راز، اب کیا کہتے ہیں، کسی راز کو پانے کی نیت سے، کسی عیب کو پانے کی نیت سے، اس کو تھلے لگانے کی نیت سے،
تو پھر ایسے شخص کی پوشیدہ بات کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے، اور جس کی پوشیدہ بات کے پیچھے اللہ پڑ جائے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے بیچوں بیچ بیٹھا ہو قلعے کے اندر کہ میں ہر طرف سے محفوظ ہوں، اللہ اس کے گھر کے اندر ہی اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے، اختلاف الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مختلف جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ اگلی اسی پوشیدہ حوالے سے ہی ایک آدھ حدیث بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس مختصر سے نشست کے اختتام کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے چھٹے خلیفہ راشد، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند، اسلام کے عظیم ترین حکمران، اس حدیث کے راوی جو میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے۔ کیا ارشاد؟ انک ان اتبعت عورات الناس، لوگوں اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کے مخفی حالات کو معلوم کرنے کے لیے، ان کے پوشیدہ حالات کو خریدنے کے پیچھے پڑ گئے، افسدتہم، تم ان کو بگاڑ کے رکھ دو گے، ان کو فساد میں مبتلا کر دو گے، او کدت ان تفسدہم، یا قریب ہے کہ تم انہیں بگاڑ کے رکھ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے، او کدت ان تفسدہم۔ ایک بندہ کسی کے پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، تو جب تک پوشیدہ بات کا پتہ نہیں چلتا تو جس کے پیچھے پڑتا ہے اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں مروت ہوتی ہے کہ وہ بے شرم ہو کے سامنے نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، میری پوشیدہ بات پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو کم سے کم یہ جو میرے اندر کوئی راز ہے، میں بے شرم ہو کے سامنے آ کے علل اعلان تو کیا کہتے ہیں اس عیب کا اظہار نہ کروں۔ لیکن جب بندہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، اور اس کو جا کے ننگا کر دیتا ہے کہ اس کے حالات کریدتے وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کو ننگی حالت میں دیکھ لیتا ہے، تو جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور جس کو ننگی حالت میں دیکھ لیتا ہے تو وہ ننگا بندہ کہتا ہے اچھا یہ تو میں نے پوری زندگی کوشش کی، میرا راز، یہ میری پوشیدہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اب اس کو پتہ چل گیا، یہ میرے پیچھے پڑ چکا تھا، اب اس کو پتہ چل چکا ہے، اب اس سے تو پوری دنیا میں نشر کر دینا ہے، تو پھر میں دنیا سے کیوں ڈروں؟ وہ بے خوف ہو کے میدان میں آ کر ننگا ناچ شروع کر دیتا، تیری ایسی کہ تیسی، آ جاؤ کو مجھے ہاتھ لگا۔ اب بتائیں وہ بگڑ گیا کہ نہیں بگڑ گیا؟ جب تک اس کے پیچھے کوئی پڑا نہیں تھا تو اس نے اپنے گناہ کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب پیچھے پڑنے والا پیچھے پڑ گیا اور پیچھے پڑنے والے کے سامنے اس کا گناہ، میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح بندہ بگڑ جاتا ہے، جب پیچھے پڑنے والا پیچھے پڑ گیا اور جس کے پیچھے پڑا وہ ننگا ہو گیا پیچھے پڑنے والے کے سامنے، تو جس نے ابھی تک اپنے گناہ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا اب وہ چھپائے گا نہیں، وہ والا اعلان دھڑلے سے میدان میں آئے گا، آ جاؤ مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو تیری ایسی کی تیسی۔ جو گناہ وہ پہلے چھپ کے کرتا تھا اب وہ جو گناہ اعلانیہ وہ شروع کر دیتا ہے، تو کیا وہ بگڑ نہیں گیا؟ بگڑ گیا۔ سمجھ آئی؟ یہ صرف میں نے ایک پہلو ذکر کیا ہے، کبھی انشاءاللہ مفصل نشست ہوئی اور پہلو پہ بھی بات کریں گے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس پر اختتام کرتے ہیں، اسی پوشیدہ باتوں سے متعلق ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی ابو داود کی حدیث ہے 4891، من رآ عورہ، جو بندہ کسی کا کیا کوئی پوشیدہ عیب دیکھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، فسترہ، پھر وہ اس پوشیدہ عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، یعنی ایک ایسا عیب ہے جو ایسے شخص کے اندر ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے، وہ دیکھ لیتا ہے یار اس کے اندر تو یہ بہت بڑی کمزوری اور خرابی ہے، تو وہ پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، تو اس کا اجر کتنا ہے پتہ؟ کان کمن احیا موعودۃ، اور ایک روایت میں کان کمن احیا موعودۃ من قبرها، ترجمہ ایک ہی ہے، جو بندہ کسی کی پوشیدہ بات کو دیکھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کے عیب کا پتہ چل جاتا ہے، پھر اسے چھپا لیتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے اس نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کی جان بچا لی، گویا وہ اس نے زندہ گاڑی ہوئی۔ جو بندہ کسی کی پوشیدہ بات پر پردہ ڈال دیتا ہے تو گویا اس نے زندہ گاڑی ہوئی
بچی کو زندہ کر دیا، کہ ایک بچی تھی اس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا، ابھی سانس باقی تھی، آپ نے جلدی سے کدال ماری، کھودا اور اس کی زندگی بچا لی، تو کتنا بڑا آپ کو ثواب ہوگا۔ کہا بس جو کسی کی پوشیدہ بات کو دیکھ کے چھپا لیتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے جو جیسے اس نے کسی زندہ گاڑی ہوئی بچی کی جان بچا لی۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے 4891۔ اور آج خواتین و حضرات ہماری حالت کیا ہے؟ ساس بہو کے پیچھے، بہو ساس کے پیچھے، بھائی بھائی کے پیچھے، بہن بہن کے پیچھے، بہن بھائی کے پیچھے، بھائی بہن کے پیچھے، سہیلی سہیلی کے پیچھے، دوست دوست کے پیچھے، سماج کے پیچھے، میڈیا پوری ریاست کے پیچھے، عوام کے پیچھے، کوئی بات ملے تو صحیح اشتہار لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اتنا تضاد ہے نا، جس بات کو چھپانا نہیں ہے سامنے لانا ہے، اس کو ہم چھپا لیتے ہیں، مٹی پاؤ پالیسی، اور جس بات کو چھپانا ہے ہم اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، دعا کیجیے کہ رمضان اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے ایمان اور صحت کی حالت میں، آپ کو بھی نصیب فرمائے ایمان اور صحت کی حالت میں، اور ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔